ایک نقطے کی بات بھی سمجھتے جائیں کہ بعض لوگ فرض سے مراد صرف فرض نماز لیتے ہیں، بفرض نماز ہیں۔ بعض لوگ نفلی عبادت سے یہ مراد لیتے ہیں کہ بس مسجد میں جائیں تو نفل پڑھ دیں۔ ایسا نہیں ہے، صرف فرض نماز اور فرض نفل جو ہیں یہ نفل پڑھنے کوئی نفل نہ بنا لیں، فرض جو ہے نماز پڑھنے کوئی صرف فرض نہ بنا لیں کہ ہم نے فرض پڑھ لی ہے تو فرض ادا کر دیا ہے، نفل پڑھ لیا ہے تو ہم نفلی عبادت کر رہے ہیں، بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ نہ لیں جو آپ ہمارا جو معاشرہ لے رہا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو تمام فرائض پر ابھارا کرتے تھے، صرف فرض نماز نہیں توجہ، جتنی بھی چیزیں آپ پر فرض ہیں حضور ان کی طرف توجہ دلاتے تھے، یعنی جو چیزیں بھی فرض ہیں ان میں آگے بڑھو، صرف فرض نماز کی طرف نہ آگے بڑھو، اور بھی بہت سی چیزیں فرض ہیں۔ وہ کیا ہے کہ علم حاصل کرنا بھی فرض ہے، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو فرض نماز کوئی فرض نہ بناؤ بلکہ تم پر علم حاصل کرنا فرض ہے، وہ بھی فرض سمجھو، علم بھی حاصل کرو، اور اس کے ساتھ دعوت تبلیغ آپ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کو دعوت دیں، مسجد میں بلائیں، ان کو نماز پڑھنے کی ترغیب دیں، ان کو کسی طریقے مسجد میں لائیں۔ جہاد جو ہے یہ بھی جب حکومت وقت بادشاہ وقت کا حکم ہو جائے تو وہ بھی فرض ہو جاتا ہے، اس میں بھی حصہ لینا لازم ہوتا ہے۔ برائی کو یعنی برائی کو روکنا، نیکی کی دعوت دینا، یہ بھی ہم پر فرض ہے۔ اس کے ساتھ عدل و انصاف، امن و امان، اس کا یعنی حوالے سے کوشش کرنا یہ بھی ہم پر فرض ہے، اور اس کے ساتھ ماں باپ کی خدمت کرنا، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، تمام مخلوق کے حقوق ادا کرنا، یہ سب فرض ہے۔ آپ نے کیا سمجھا صرف فرض نماز ہے؟ 4 فرض نو یہ پڑھ رہے تو ٹھیک ہے فرض ادا کر دیتے ہیں، آپ پر اور بھی فرض ہیں، والدین کی خدمت اور والدین کا خیال رکھنا، بیمار ہیں دوائی لے کے دینا، رشتہ داروں کے حقوق، یتیموں مسکینوں کے، معاشرے میں آپ کے بہت سے اور بھی حقوق ہیں جو آپ پر فرض ہیں۔ صرف فرض نماز ہی ادا نہ کریں بلکہ دوسرے فرضوں کی طرف بھی آپ نے توجہ اس ماہ مقدس میں دینی ہے۔ تو اس کے ساتھ آپ یعنی مخلوق کے حقوق ہیں، نماز روزہ جو ہے وہ بھی فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج کرنا فرض ہے۔ اسی طرح نفل سے مراد یہ نہیں ہے کہ میں نے 2 نفل پڑھ دیے یا رات کو میں نفل ادا کرتا رہا، ساری رات میں نے نفل پڑھی ہے تو میں نے نفل عبادت کا حق ادا کر دیا، ایسا نہیں ہے۔ اور بھی ایسے اعمال ہیں جن کو ادا کرے تو یعنی وہ نفلی عبادت ہے، آپ کو ان کے برابر ثواب ملے گا۔ صرف 2 رکعتیں 4 رکعتیں 100 رکعتیں نفل ادا کرنا ہی عبادت نفلی نہیں ہے، اور بھی اعمال نفلی ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں کہ وہ یہ ہیں کہ آپ رستے سے پتھر ہٹا دیں، رستے میں جا رہے ہیں، کوئی کانٹا پڑا ہوا ہے، کوئی پتھر پڑا ہوا ہے، کوئی ایسی چیز پڑی ہے جس سے مسافر گزرنے والے کو تکلیف ہوتی ہے، اس کو ہٹا دیں تو یہ بھی آپ کو نفلوں کے برابر ثواب ملے گا۔ تو آپ صرف 2 رکعتوں کا نفل نہ سمجھیں، میں نے کہنا اللہ اکبر نفل بلکہ اللہ تعالیٰ کی، اس کے ساتھ دوسرے اعمال بھی نفلی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ کانٹا ہٹا دینا، رستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، یہ بھی نفلی عبادت ہے۔ اگر آپ کسی بڑے عہدے پر، اگر آپ نے کوئی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت کی سیٹ دی ہے، بڑا عہدہ دیا ہے، آپ اس پر بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں پہ اوپر نگرانی کر رہے ہیں، تو آپ اس بڑے عہدے پر بیٹھ کر انصاف کریں، عدل کریں، اور پہلے سے زیادہ ٹائم جو ہے وہ دیں۔ اس لیے اور جو ہے اگر کوئی یعنی دکاندار ہے یا ذمہ دار ہے، اسے پتا ہے کہ رمضان آ گیا ہے، پہلے اگر دودھ جو ہے وہ 150 روپے کلو دے رہا ہے تو مزید جتنی گنجائش ہو سکتی ہے غریبوں کے لیے کم کر دیں۔ اسی آتے ہیں ہوں روزے آ گئے،
ہوں عید آ رہی ہے، اسی مسلمان ہیں نا بڑے عاشق رسول ہاں، اسی آدھے ہوں لوٹ لگی ہاتھ پہ ہے رمضان کے اندر سموسے پکوڑے ہر روزے دار خریدنے، فروٹ لینے یا معاملات لینے، پیچھے جس ٹائم چیز مہنگی ہو کے سارے تاجرہ مسلمانہ دی ہونی ہے، دکانہ آوی زہر گل ہے یعنی اس نو مہنگا کرنا ہے، یہ سارا مسلمانہ دا کام ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ زمیندار جہاں چیزاں سستیاں کر سکتے اور ماہ رمضان دے استقبال کے اندر اللہ دے اس بابرکت مہینے دی خوشی کے اندر اس کو تھوڑا ریٹ پہلے دی نسبت گھٹ کر لیں یا ساڈا گزارا ہو جاتی۔ جڑے غریب لوگ نے وہ بھی آسانی نہ روزے رکھ لیں، وہ بھی دودھ کا گھٹ لے کے پی لیں، چائے بنان دے یا اپنی دہی لگان دے، اس طرح زمیندار بھی یہ ہاتھ ہولا رکھے، یعنی مجبوراً سمجھ کے ہون روزیاں میں جنہ دودھ لینا ہی لینا ہے، اسی مدہ 300 کلو کر دیں گے، مانگا کر دیں گے۔ بہرحال جتنی گنجائش ہوئے مانگا کرنے دے بجائے سستا کرو، ایسا عمل کرو تو یہ بھی نفل دا ثواب ملے گا، یہ بھی نفلی عبادت ہے۔ اسی طرح دکاندار حضرات نے تھوڑا جا مطلب جتنے 10 روپے چیز کا نفع لیندے ہیں تو 5 روپے لے لیں، اگر 5 روپے نفع لیندے 3 روپے لے لیں، جب گزارا چل رہا وقت چل گزر گیا ہے تو غریباں نال بھی تعامل کرو۔ پھر دکاندار زمیندار کو ہر بندے پتہ ہوتا ہے کہ اے غریب ہے، اے دے حالات ٹھیک نے، اس کو ویکھ کے مطلب بندہ نرمی کر دیتا ہے۔ اس واسطے رزق دینا اللہ ہے، جب وہ سونے رب نو راضی کرو دے اور دی مخلوق نو خوش کرو دے تے اللہ بھی راضی ہو جاوے گا۔ زیادہ نفع رمضان ہون دی وجہ تو نہ لو، جائز نفع لے کے لوگاں نال نرمی آڑا سکون جو ہے انہوں نے معاملات کرو۔ اسی طرح اگر کوئی ڈاکٹر ہے، حکیم ہے، طبیب ہے، وہ غریبوں کو یہ نیت کر لے کہ میں ماہ رمضان میں مفت دوائیاں دوں گا۔ امیر بھی آتے ہیں گا، امیروں کو پیسوں سے دے دیں، لیکن جو کمزور ہیں، لاچار ہیں، ان کو فری دوائی دے دیں۔ یہ ہے استقبال رمضان، یہ ہے نفلی عبادت۔ اس طرح مخلوق خدا کی خدمت ہوگی ڈاکٹر حضرات کی طرف سے تو وہ غریب خوش ہوگا۔ جب مخلوق خدا خوش ہوگی تو تیرا رب بھی تجھ پر خوش ہو جائے گا، تیرے ساتھ راضی ہو جائے گا۔ اسی طرح علم سیکھنے سکھانے کے حوالے سے علماء ہیں یا استاد ہیں، اگر پہلی جو یعنی وہ ٹائم تھوڑا دیتے ہیں پڑھانے کے حوالے سے تو ماہ رمضان کے استقبال میں وہ اپنا ٹائم جو ہے اور کاموں کو یعنی ختم کر کے ان سے ہٹ کر ماہ رمضان میں زیادہ علماء توجہ دیں کہ ہم لوگوں کو علم سکھائیں، اور سیکھنے والے بھی کوشش کریں کہ ہم اپنا وقت قیمتی نکال کر علم کو حاصل کریں۔ تو یہ بھی نفلی عبادت ہے، ضروری نہیں کہ 2 نفل پڑھو گے تو آپ کی نفلی عبادت ہوگی، یہ سارے اعمال نفلی عبادت میں آتے ہیں۔ اسی طرح خود بھوکے رہ کر یا خود تھوڑا کھا کے بھوکے کو کھانا کھلانا، یا تو خود بھوکے رہو دوسرے کو کھلا دو بھوکے کو، یا آپ تھوڑا کھا لو اپنے بھوکے بھائی کو زیادہ کھلا دو، تو یہ بھی نفلی عبادت ہے۔ اس کا صلہ اللہ کریم تمہیں عطا فرمائے گا۔ اس کے ساتھ یہ سب نفلی عبادات ہیں، صرف نفل پڑھنے والے ہی نہیں کہ ہم نفلی عبادت ادا کر رہے ہیں یا فرض نماز پڑھ کے کہیں کہ ہم صدقہ خیرات کر کے کہیں کہ ہم نے یہ حق ادا کر دیا ہے، اور بھی آپ کے معاشرے میں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ آپ پر فرض ہیں، آپ کے فرائض ہیں، نفلی عبادات ہیں، ان کی طرف بھی جو ہیں آپ نے توجہ کرنی ہے۔ تمام جب انسان ماہ رمضان میں اس صورت میں جس طرح میں نے آپ کے سامنے پہلے وضاحت کی ہے، غریبوں کی مدد کے حوالے سے، ہمسایوں، یتیموں، لاچاروں کی، والدین کی خدمت کے حوالے سے اگر انسان یعنی یہ اعمال کر کے روزہ رکھے گا تو پھر یقیناً وہ یعنی مقام پائے گا جو یقیناً ایمان والوں کو پانا چاہیے، مگر ہم نہیں پا رہے۔ تمام معاملات کو جب ہم شریعت کے مطابق ڈھالیں گے تو پھر ہم ماہ رمضان کی یقینی طور پر برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اگر صرف فرض نماز پڑھ کے، نفل پڑھ کے یا یہ کرم کر کے دو چلے جائیں تو کہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ باقی معاملات میں بھی آپ نے آگے بڑھنا ہے۔